سر آج بیرسٹر گور اور سینیٹر علی ظفر کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل گئی ہے. علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ کو باہر روک لیا گیا ہے. کیا وجہ ہے, کیوں اڈیالہ جیل تک چند مخصوص لوگوں کو رسائی دی جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ تو آپ ان لوگوں سے پوچھیں کہ جو اڈیالہ جیل کو کنٹرول کر رہے ہیں, یہ کیوں جو ہائی کورٹ کے جو آرڈرز ہیں ان کو فالو کیوں نہیں کرے. میں دیکھیں, اصل پرابلم پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ اجازت مل رہی ہے نہیں مل رہی ہے. پاکستان میں یہ جو سارا سچویشن چل رہا ہے, چاہے وہ بلوچستان کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی پروونس کا کیوں نہ ہو, چاہے وہ پانی کا کیوں نہ ہو, یا جو مرضی ہو رہا ہے, اس کے پیچھے صرف ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں انصاف نہیں ہے. ہمارے ملک میں سچ نہیں بولا جاتا, ہمارے ملک میں جھوٹ بولا جاتا ہے, ہمارے ملک میں قانون کی کوئی قانون ہے, قانون کو ریفر کریں گے کہ جی آپ کو مسئلہ ہے تو قانون کے دروازے کھٹکھٹائیں, آپ کو مسئلہ ہے تو کورٹس جائیں, آپ کی بات نہیں سنوائی ہو رہی کورٹس جائیں. وہاں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب مجھے انصاف نہیں ملے گا, جب کورٹ مجھے کہہ رہے کہ بھئی جو انتظامیہ اس کو کہہ رہے ان کو جانے دو, ان کو اجازت ملنی چاہیے, ایز پر لا بھی ہے, ایز پر جو مینول ہے جیل کا اس کے ساتھ بھی ہے. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اس کا دیکھیں, جو اس کے پیچھے محرکات ہیں وہ بیسیکلی یہ ہیں کہ they don't want پاکستان ٹو پروگریس. پاکستان پروگریس تب کرے گا جب پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے وہ آئے گی, اور پولیٹیکل سٹیبلٹی تب آئے گی جب جتنے بھی پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ان کے اندر ایک کیا کہہ سکتے ہیں احساس محرومیت نہیں ہوگی. تو سر جیسے آج علیمہ خان صاحبہ کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا, ملاقات نہیں کرائی جانے دے رہی تھی, تو پھر بیرسٹر گور اور سینیٹر علی ظفر بھی نہ جاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی نہیں جاتے جب تک ان کو ملنے نہیں دے رہے, کیونکہ اب علیمہ صاحبہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم دھرنا دیں گے جب اگر ہماری ملاقات نہ کرائی گئی. کیا پارٹی کی دیگر قیادت بھی علیمہ خان کے ساتھ دھرنا دینے کو تیار ہے؟ دیکھیں اس طرح ہے, جو شیخ وقاص صاحب نے بتایا ہے, ڈیفینیٹلی جو پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی, وہ ان بہنوں کا جو حق ہے, اس فیملی کا جو حق ہے, اس فیملی کے حق کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کسی کا بھی کوئی حق ہو مارا جائے, آپ کو بھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے بہنوں کے ساتھ, کہ ان کو ان کے بھائیوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا. سر ایک اور بات بتائیے کہ ابھی عید کے بعد آپ نے کہا تھا کہ ہم نے تحریک چلانی ہے, اور لیکن پارٹی کے اپنے اختلافات ہی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے. اسپیکر کے پی اسمبلی پر کرپشن کے الزامات لگائے جا رہے ہیں, علی امین گنڈا پور اسد کیسر کو سازشی کہہ رہے ہیں. پارٹی ایک پیج پر کیوں نہیں ہے؟ جب اندر سے اتنے اختلافات ہوں گے تو پھر بڑی تحریکیں کیسے چلیں گی؟ آپ باقی سب کو کیسے اکٹھا کریں گے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک کتاب ہے, وہ جلد کے اندر بائنڈ ہے جی, لیکن ان کے مختلف چیپٹرز ہیں الگ الگ ہیں. کسی میں کچھ بیان ہو رہا ہے, کسی میں کچھ بیان ہو رہا ہے, ہو سکتا ہے کسی میں ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ بھی ہو رہا ہے, لیکن وہ کتاب ایک ہے, وہ جلد ایک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے اندر کانٹرڈکشنز بھی ہوں گی. پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ چونکہ پارٹی کے اندر مین کمپٹیشن تو پارٹی کے اندر ہوتا ہے, تو اس لحاظ سے کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی آتا ہے. میں بھی چیف منسٹر بننا چاہتا ہوں, آپ بھی بننا چاہتے ہیں, لیکن بن گیا علی امین گنڈاپور, تو میں کچھ اپنے سر ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں, لیکن اگر اس لیول پہ جس طرح سے آپ لوگوں کی سچویشن ہے, آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں اس طرح کے اختلافات جہاں اتنا بڑا کاز ہو آپ کے پاس؟ دیکھیں یہاں پہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہم افورڈ نہیں کر سکتے, اور اس چیز کے لیے میری تو یہی ریکویسٹ ہے اپنی جو میرے کولیگز ہیں جو مطلب پارٹی میں اچھی پوزیشنوں پر ہیں, امپورٹنٹ پوزیشنوں پر ہیں, یا پھر جن کے ریفرنس یہ ہے کہ دس از ناٹ دا ٹائم کہ جس میں آپ اپنے جو پولیٹیکل سکورز ہیں بٹوین ایچ آف اس وہ ہم سیٹل کریں یا اس کے اوپر بات چیت کریں. بعض دفعہ ان باتوں کو اگر کوئی کر بھی لے تو اس کو نظر انداز کر لینا چاہیے, اس کے اوپر اس وقت کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. یہ میں اس جگہ پہ آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. تو سر یہ بتائیے کہ عید تو گزر گئی, لیکن آپ کی طرف سے کوئی تحریک چلانے کا لاہے عمل سامنے نہیں آیا. حماد اظہر بھی پنجاب کی صدارت سے مستعفی ہو گئے. کیا وجہ ہے, کیوں پارٹی ابھی تک کوئی
स्ट्रेटजी कोई लाहे अमल नहीं दे सकी? देखिए ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है ना, ये मेरे ख्याल में ये इस महीने के आखिर तक शेप अप हो जाएगा। ये बन इसमें रहा है, आपने ऑलरेडी अपनी सारी अपोजिशन, अब जो आपके साथ जिनको आप मिला रहे हैं इत्तेहादी, आपने उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए? है ना, मुझे बोल लेने दें तो आपका सवाल का जी। जवाब बीच में आ जाएगा। जो बाकी जो ऑपोजिशंस वाले हैं वो सारे ऑलरेडी हम लोग एक जगह पर है। सिर्फ एक है जो कि JUI है। JUI भी आना चाहता है लेकिन उसके तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हम भी को लेकर आना चाहते हैं लेकिन हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कि जैसे एक बस खड़ी है, उसमें सारे मुसाफिर हैं लेकिन एक मुसाफिर नीचे है, वो बार-बार पूछ रहा है कि यार ये बस यहाँ से जाएगी या वहाँ से जाएगी? हम भी उससे पूछ रहे हैं कि यार तुम किराया दोगे या नहीं दोगे? वो एक मिसाल दे रहा हूँ, मतलब हमें भी उन पे रिजर्वेशन है, उनको भी हम पे रिजर्वेशन है। लेकिन ये टाइम इन रिजर्वेशन से आगे बढ़ के लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को देखना है और शॉर्ट टर्म्स में हमने बात चीजों को इग्नोर करना है। ठीक। आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, हमें आपके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। जो आप समझते हैं कि लेकिन हम सर- लोग कहीं किसी ना जाए, उसी तरीके से हम समझते हैं आप किसी से मिल ना जाएं, तो इसको करके और आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक, लेकिन सर JUI का तो तहफ़्फ़ुज़ात है ना, वो तो कहते हैं कि हम कैसे ट्रस्ट करें? इधर आप लोग हमसे बात करते हैं, तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, उधर आप इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर मुज़ाकरात भी कर रहे हैं, तो हम ट्रस्ट कैसे करें? ट्रस्ट दो डेफिसिट तो मुख्तलिफ वैसे भी है, एक आप लोगों की हिस्ट्री भी है। हिस्ट्री तो उनकी भी है, उनकी कोई जी। बहुत अच्छी हिस्ट्री हमारे से नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता सर हूँ। आप दोनों के रिलेशन सिंपल की हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। हाँ जी। तो देखें ना, उससे ज्यादा बुरी हिस्ट्री पीपल्स पार्टी और PMLN की है। अगर वो लोग आपस में मिल जाते हैं, दुनिया का कोई दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ मिल सकता है। इनसे ज्यादा गंदी दुश्मनी किसी और की नहीं थी, लेकिन उसको छोड़ दें। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए सिंपल सी बात ये है कि मेरे लिहाज से JUI को समझ आ रही है कि एंड में इकट्ठे चलने में और ट्रस्ट करने में सबसे ज्यादा वो है। अगर ट्रस्ट डेफिसिट है, उस ट्रस्ट डेफिसिट को एड्रेस करना पड़ेगा, उनको जितनी जल्दी कर सकते हैं वो करना पड़ेगा। सर जेल में बैठे आपके लीडर्स को भी थोड़े से शिकवे हैं। शाह महमूद कुरैशी ने भी आज जेल में कहा कि हमारी जमात की क़यादत जो बाहर है, उनसे अपील है बराए मेहरबानी, जो जेल में पड़े हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं। पहले भी मुतअद्दिद बार वो गिले करते रहे हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया जाता। क्या वजह है, क्यों उनसे मशवरा नहीं होता? मैं यहाँ आपसे 100% एग्री करता हूँ और हमारी वो पॉलिटिकल क़यादत जिसको जो इमरान खान से मिलने के ऊपर इतनी तुली हुई होती है, मैं समझता हूँ उनको अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करके बाकी जो ख़ास तौर पे शाह महमूद कुरैशी साहब से ज़रूर जाके मिलना चाहिए और उनसे ज़रूर होना चाहिए, उनसे भी सिला मशवरा करना चाहिए। एंड आई टोटली एग्री विद हिम, आई टोटली एग्री।